سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں فل کورٹ تشکیل دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سنجیدہ نوعیت کے تھے، لیکن سویلینز کو کیسے آرمی ایکٹ کے سخت مدار سے گزارا جائے گا؟ آرمی ایکٹ ایک سخت قانون ہے۔ سماعت میں کیا کچھ ہوا، اس رپورٹ میں جانیے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے وفاق کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ 3 ججز کیس کی سماعت سے معذرت کر چکے۔ عدالتی چھٹیوں کے باعث کچھ ججز دستیاب نہیں، فوری فل کورٹ تشکیل نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارک۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ کے روبرو دلائل دیتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قرار دیا کہ فوجی عدالتیں سویلینز کے ٹرائل کی عدالتیں نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اگر عام شہری ملکی دفاع کے خلاف کام کرے تو پھر کیا ہوگا، جس پر وکیل نے کہا کہ پھر بھی آئینی ترمیم لازمی ہوگی۔ سویلین کا ٹرائل پہلے سول عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لیاقت حسین کیس کے مطابق افواج تحویل میں لے کر تفتیش کر سکتی ہے لیکن ٹرائل نہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے دلائل میں فل کورٹ کی استدعا کی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سماعت پر آپ نے ایک ممبر پر اعتراض کیا، اب فل کورٹ بنانے کی استدعا کیسے کر رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ دستیاب ممبران پر مشتمل بینچ بنانے کی استدعا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے بینچ پر اعتراض کیا تو مجھے حیرانگی ہوئی۔ اس عدالت کے ہر جج کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ سماعت کے دوران عرفان قادر نے 1 سے زائد مرتبہ بولنے کی کوشش کی، تاہم چیف جسٹس نے انہیں یہ کہتے ہوئے بیٹھنے کی ہدایت دی کہ کل دوبارہ سماعت کریں گے۔ IMF کے مطالبات کے بعد حکومت نے بجلی اور گیس کے ریٹ مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ IMF رپورٹ کے مطابق پاکستان کو غیر ضروری سبسڈیز کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا اور برآمدی شعبے کو گیس کی سبسڈی دی جانا درست نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ۔ IMF کا قرض پروگرام۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کے شعبے کی کارکردگی بھرپور نہیں۔ پاکستان میں سرکولر ڈیٹ 2500 ارب کو پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ IMF رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کی قلت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو غیر ضروری سبسڈیز کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ پاکستان میں گیس سیکٹر کے نقصانات بڑھ رہے ہیں۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو گیس کے ریٹس بڑھانا ہوں گے۔ گیس سیکٹر میں تاخیر سے ادائیگی مسائل کا سبب بن رہی ہے۔ سرکاری اداروں میں گورننس کی بہتری کے لیے قانون کو فعال کیا جائے، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل پیمنٹ کی ادائیگیاں نہیں روکے گا۔ پاکستان کو تعلیم اور ہیلتھ کے شعبوں پر بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ محصولات بڑھانے کے لیے سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی بڑھانے کے لیے اقدامات ضروری ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاور سیکٹر میں اصلاحات ناگزیر ہو چکی، ڈسکوز ریکوری نہیں کر رہی، ٹیرف ڈیفرنشل کے باعث گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق۔ حکومت نے PDM سے بھی مشاورت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق مزید مشاورت کریں گے، جس کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے آصف علی زرداری کی تجویز پر نواز شریف اور وکلاء ٹیم سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی۔ حکومت کو قانونی ماہرین نے بھی 8 اگست کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے 9 اور 10 اگست پر بھی غور کیا گیا۔ حکومت نے PDM کے ساتھ بھی مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رائے کے مطابق حکومت قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھجوائے گی۔ اگر صدر مملکت 48 گھنٹوں میں سمری منظور نہیں کرتے تو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ PDM اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے مکمل ہو رہی ہے۔ اسمبلی تحلیل ہونے پر عام انتخابات کروانے کے لیے 90 روز کے لیے نگران سیٹ اپ آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 12 اگست 2023 تک حکومت کے معاملات نگران حکومت کے سپرد کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں رہنماؤں کا استقبال کیا۔
मुलाकात में निगरान हुकूमतों के क़याम और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का PDM और इत्तेहादी जमातों से मशावरत का भी फैसला सामने आया है। PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास रवा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, ऐसा ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। तो सियासी मैदान से यह अहम खबर है, अहम राब्ता हुआ है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म हाउस आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया और इस मौके पर इस मुलाकात में निगरान हुकूमतों के क़याम और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी हुई है और कौमी असम्बली के तहलील का मामला भी ज़ेर बहस आया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ दी गई कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने PDM और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला भी किया है और इसी हफ्ते PDM और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि तमाम सियासी जमातें अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी, किसी सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें हमारी पक्की हैं। उनकी जानिब से ये दावा किया गया है। ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी का बाकायदा ऐलान होगा, हतमी तारीख फ़िलहाल नहीं है। चेयरमैन PTI को सज़ा या नाअहली होगी, इस हवाले से कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। उन्होंने कहा कि अफ़गान सरज़मीन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। सिंध असम्बली भी क़ब्ल अज़ वक्त तहलील करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पार्टी क़यादत से मुशावरत कर ली। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के मामले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ताहाल GDA की हिमायत हासिल करने में नाकाम रही है। कराची से मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट। सिंध असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध की पीपल्स पार्टी क़यादत से मुशावरत। इम्कान है 13 अगस्त की आईनी मुद्दत से कबल सिंध असम्बली को तहलील करने की समरी भेज दी जाएगी। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख तवील अरसे से मंजर आम से गायब हैं, जिसके बाइस सिंध में निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत कब और कैसे होगी, इस मामले पर अभी इबाम है। MKM को अपोजिशन लीडर के लिए ताहाल मतलूबा अरकान की हिमायत नहीं मिल सकी है। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तस्दीक की है कि अगस्त के पहले हफ्ते में सिंध असम्बली का अलविदाई सेशन मुनक्किद होगा। कौमी असम्बली की तहलील से कबल अहम आइनी और कानूनी मामलात पर गौर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने आइनी कमेटी का अहम इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया है। इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमा और कानूनी माहिरीन शरीक होंगे। तफसील के लिए रिपोर्ट। कौमी असम्बली की तहलील और नए इंतखाबी कवानीन का मामला। आईनी कमेटी का अहम इजलास 20 जुलाई को तलब। हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी रहनुमा और कानूनी माहिरीन को शिरकत की दावत। कौमी असम्बली ज़राए के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से बुलाए गए आईनी कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, नवीद कमर, असलम भूतानी, कादिर मंदुखेल और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान शिरकत करेंगे। इजलास में अहम आईनी और कानूनी अमूर का जायजा लिया जाएगा और इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के तैयार करदा मुजवजा मुसवदे पर भी गौर होगा। कौमी असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील करने या मुद्दत पूरी करके अज़ खुद तहलील हो जाने के सियासी फ़वाइद और नुकसानात पर भी गौर होगा। कौमी असम्बली में ज़ेर इल्तवा अहम कवानीन को फौरी मंजूर करवाने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तफाक कर लिया। कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि ये बिल ऐसा नहीं कि सदर ममलकत रुकावट बने। तफसील के लिए रिपोर्ट। पार्लिमानी कमेटी ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का इब्तिदाई मुसवदा तैयार। रिटर्निंग अफसरान को बर वक्त नताइज तरतीब देने का पाबंद बना दिया गया। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का 5वां इन कैमरा इजलास चेयरमैन कमेटी सरदार अयाज सादिक की सरबराही में हुआ। कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम पर इत्तेफाक राय कर लिया। कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके अरकान को भेजेगी, जबकि कमेटी अरकान पार्टी की मुशावरत से मुसवदे पर अपनी हतमी राय से आगाह करेंगे। कमेटी इजलास के बाद वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो गया है। कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। ये वही तरामीम है जो कि रोजमर्रा के फंक्शनैलिटी में इलेक्शन प्रोसेस के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी महसूस की जा रही थी और कोशिश की गई है कि निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जाए। वज़ीर कानून ने बताया कि फहमीदा मिर्जा की जानिब से कुछ तहरीरी तजावीज़ आएंगी। मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भिजवा दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। तरामीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर की गई हैं। अच्छी कानून साजी जो है उसके समरात सिर्फ उसी सूरत में मिलेंगे अगर रवैये अच्छे होंगे और हम उस पर अमल करेंगे पूरी नीयत के साथ। तो दुआ ये करें कि इस पे अमल दरामद नीयत के साथ हो। ये सारी जमातों ने कंसेंसस से किया है। इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। आइन में जो मैंडेट दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, उसके मुताबिक उसे एम्पावर किया गया और ये एक अच्छी एफर्ट है
اس کو سیاسی جماعتوں سے وابستگی سے بالاتر ہو کے کیا گیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا یہ بل ایسا نہیں کہ صدر مملکت رکاوٹ بنے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس ایڈیشنل سیشن جج پر عدم اعتماد کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 20 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ کیس ٹرانسفر کی درخواست پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے۔ جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جیسے پی ٹی آئی ٹرولنگ کرتی ہے ان کے وکیل گوہر علی خان نے بھی آج ویسے ہی کیا۔ عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج پر عدم اعتماد کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں قرار دیا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کا طرز عمل قانونی اخلاقیات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور دونوں گواہوں کو 20 جولائی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید مانسون بارشوں کی نوید سنا دی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 23 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ فوزیہ علی کی رپورٹ۔ مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی 23 جولائی تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشیں برسیں گی۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ بحیرہ عرب سے مانسون ہوائیں آج رات ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی جو 19 جولائی کو شدت اختیار کریں گی۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی کہیں کہیں وقفے سے بارش برسے گی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ اور لاہور میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے، جبکہ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے اور متعلقہ اداروں کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔